اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے دیکھا جس کی زبان پہ یا کریم کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، سرکار عالم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت پہ رخ کرتا وہ پڑھتا یا کریم، سرکار بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے اور پڑھتے یا کریم۔ اعرابی نے تاجدار کائنات کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور قد اتنا عمدہ نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو ان پہ ایمان کیسے لایا؟ عرض کیا، بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں بھی تیرا نبی ہوں اور آخرت میں بھی تیری شفاعت کروں گا۔ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں گر گیا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے سکتا ہے۔ اعرابی عرض کرنے لگا، اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کس بات پہ اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس سے اس کی بخشش کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ تیری بخشش۔ اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اپنا رونا کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہہ دیں، نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔